بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو سعود سٹوری۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قومیات کی طرف بھیجا تھا۔ یہ لوگ یمن اور عمان کے درمیان خلا کے پہاڑیوں کے اندر رہتے تھے۔ یہ افراد جسمانی طور پر اچھی طرح سے تعمیر کیے گئے تھے اور بہت امیر تھے اور اپنی طاقت سے بہت خوش تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا تھا، مال، بہت سارے مویشی، گھوڑے اور اونٹ وغیرہ ان میں شامل تھے۔ اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو عذاب سے بچایا۔ اللہ نے اتنے مضبوط قوم کے غرور کو ایک طوفان میں ہی سپاہی ہستی سے مٹا دیا۔ انہی سب باتوں پر ہم اس ویڈیو میں نظر ڈالیں گے۔ قوم عاد اپنے مضبوط جسامت کے لیے مشہور تھی۔ اس جیسے مضبوط اور ذہین قوم دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتے۔ دوستو، یہ قوم اتنی طاقتور تھی کہ یہ لوگ کھجور کی درختوں کو گھاس کی طرح زمین سے اکھاڑتے تھے۔ انہوں نے مضبوط پہاڑوں کو تراش کر بڑے ستونوں والے محلات بنائے رکھے تھے۔ دوستو، یہ قوم اپنے جسم اور طاقت پر فخر محسوس کرتی تھی۔ وہ بڑے دیو ہیکل، چالاک اور انتہائی مضبوط قوم تھی۔ انہی طاقت کی وجہ سے یہ لوگ صحیح راستے سے بھٹک گئے اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اور اپنی طاقت اور مال حال سے انہیں یہ لگنے لگا کہ اب ان کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے، اور غلط راستے کی طرف بڑھنے لگے۔ دوستو، پہلے سے ہی یہ لوگ اللہ کو جانتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن اس کے بعد بت پرستی بھی کرنے لگے۔ وہ ان بتوں کی عبادت کرتے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے برداشت نہیں کرتا۔ لیکن اللہ نے اس قوم کو بہت مہلت دی۔ اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے کوشش کرتے رہے اور اللہ رب العزت سے ڈراتے رہے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ اپنی بے پناہ طاقت اور امیر ہونے سے اس قدر مغرور ہو گئے تھے کہ اب وہ حضرت ہود علیہ السلام پر ہنستے تھے اور اللہ کے پیغمبر کو پاگل سمجھنے لگے، اور ان کو طرح طرح کی دھمکیاں اور اذیتیں پہنچاتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو بار بار کہا کہ نہ تو میں پاگل ہوں، نہ بہکی باتیں کرتا ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ لیکن وہ ہر وقت یہ تو ہود علیہ السلام کو پاگل یا جھوٹا کہہ کر ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کو سمجھانے کے لیے کئی آفات اور کئی چھوٹے عذاب ان پر بھیجے، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئے، اور ہر وقت حضرت ہود علیہ السلام سے یہ کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لا کے دکھاؤ۔ جب بھی حضرت ہود علیہ السلام ان کو اللہ سے ڈرانے کی کوشش کرتے، وہ آوازیں نکالتے کہ کہاں ہے تمہارا عذاب، اور ہنسی مذاق کرتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر قحط کی شکل میں عذاب بھیجا۔ آسمان نے بارش برسانا بند کیا اور ان کے فصل تباہ ہو گئے۔ خوراک کی کمی کی وجہ سے ان کے بڑے بڑے دیو ہیکل جسم اب کمزور پڑ چکے تھے اور وہ بہت پریشان ہوئے، لیکن اللہ کی طرف نہیں لوٹے اور ان بتوں سے دعائیں مانگنے لگے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا، اور ایک دن ایک کالا بادل ان کے شہر کی طرف بڑھنے لگا، اور وہ بہت خوش ہوئے کہ بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کالے بادل کو دیکھا تو پریشان ہوا اور بار بار ان کو بتاتا رہا کہ یہ بارش نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ابھی بھی وقت ہے، اللہ سے توبہ کرو۔ لیکن وہ حضرت ہود علیہ السلام پر ہنسنے لگے اور ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ وہ مومنین کو لے کر شہر سے نکل جائے۔ قریب ہی پہاڑوں میں ایک بہت بڑا غار تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ مومنین کی جماعت وہاں پر چلی گئی۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ مومنین غار میں پہنچ گئے تو وہ بادل تیزی سے قوم عاد کی وادی کی طرف بڑھنے لگا۔ دوستو، اب وقت گزر چکا تھا اور قوم عاد پر اللہ تعالیٰ کا غضبناک اور دردناک عذاب نازل ہو چکا تھا۔ قوم عاد، جن کو اپنی طاقت پر بہت فخر تھا اور غرور تھا، وہ اس طوفان کے سامنے بے بس ہوئے، اور ہوا انہیں تنکوں کی طرح ادھر ادھر پٹکتی رہی۔ یہ طوفان بلا روکے 8 دن اور 7 راتیں چلتا رہا، اور قوم عاد کے عورتوں اور نوجوانوں کی چیخ و پکار پوری فضا میں گونجتی رہی، لیکن اللہ کی عذاب سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ نہ تو ان کے بنائے گئے بت کسی کام آئے، نہ ان کے بڑے دیو ہیکل جسم اور ان کے گھر کام آئے، اور اللہ نے ایک طوفان سے ہی ان کا غرور، ان کے جسم اور ان کا مال حال
اس سپاہی ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، در حقیقت ہم نے ان پر ایک تیز آندھی بھیجی، ایک ایسے دن جس نے لوگوں کو اکاڑ پھینکا اور انہیں اکھڑے ہوئے کھجور کی تنوں کی طرح چھوڑ دیا۔ اس آندھی اور طوفان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو پناہ کر دیا سوائے ان کے کنڈرات کے، اور کچھ دکھائی نہیں دیا۔ ہم بدکار لوگوں کے ساتھ اس طرح ہی سلوک کرتے۔ قرآن نے قوم سمود کے بارے میں بھی کہا ہے، قوم عاد دراصل قوم سمود کے آباء و اجداد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان پر حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ دوستو، یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبرت کے لیے بتائی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی طاقت کو جان سکیں اور کہیں قوم عاد کی طرح غرور اور تکبر میں نہ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غرور اور تکبر سے محفوظ کرے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔